ٹو انڈرسٹینڈ کہ ذکیر رحمان لکھوی صاحب کی اگر کشتی ملکیت تھی تو انہوں نے اپنی ذاتی کشتی ان کے حوالے کیوں کی؟ اگر اتنا بڑا آپریشن تھا، بڑا پیسہ ہوگا یقیناً اور فنڈز بھی بہت ہوں گے، تو کشتی ہائر انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اچھا، پھر کمال یہ بھی ہے کہ الحسینی نامی کشتی کے اوپر سوار ہونے سے قبل جو کشتی استعمال ہوئی تھی ان دہشت گردوں نے، جس کشتی پہ سوار ہو کے الحسینی بوٹ کے اندر آئے تھے، اس کے اوپر اس کے انجن کے اوپر پاکستانی کمپنی کا نمبر صحیح طریقے سے مٹایا نہیں گیا۔ اسی وجہ سے اس دستاویز کے اندر اگر آپ پڑھیں تو بزنس اور انجینئرنگ ٹریڈرز نامی کمپنی جو لاہور کے ڈیوس روڈ پر واقع ہے، اب اس کا نام اس شواہد کے اندر ہے کیونکہ یہ جو دہشت گرد جو ہیں وہ اس کا نام نہیں مٹا پائے۔ اب یہ عقل دنگ ہے کہ ایک ایسا گروپ جو ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، وہ یاماہا کے انجن کے اوپر سے اس کمپنی کا نام نہیں کھرچ پا رہا۔ اٹ از جسٹ انبلیویبل کہ آپ ایک طرف تو کیپیبلٹی اور ان کا جو گول، ان کا موٹیو اور موٹیویشن دیکھیں، اور دوسری طرف یہ بچگانہ ذرا غلطی دیکھیں کہ ہندوستان کو تو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور جو مہر ہے پاکستان کی کمپنی کی لگی ہوئی وہ ان سے ختم نہیں ہوئی۔ ایک صفحے پر یہ بھی بتایا گیا کہ دہشت گردوں کو خشک میوہ اور کلاشنکوف دی گئی تھی۔ جب ہم نے تمام ڈوزیئر دیکھا تو اس کے اندر ہر چیز جو دہشت گردوں کی قبضے سے نکلی ہے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے، مختلف چیپٹرز کے اندر اس کی تفصیلات دی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم بعد میں ہی بات کریں گے۔ لیکن ان تفصیلات میں نہ تو کہیں کو کلاشنکوف دکھائی گئی ہے اور نہ ہی کسی جگہ پر خشک میوے کی آپ کو تصویر نظر آتی ہے۔ باقی ہر چیز کی تصویر ہے، لیکن یہ ان شواہد کی تصویر نہیں ہے جو ان دہشت گردوں نے اپنے ساتھ لیے اور جن کو انہوں نے زادراہ کے طور پر استعمال کیا، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے کام کو نپٹانے کے لیے بھی جو مین ویپن تھا کلاشنکوف، اس میں نظر نہیں آتا۔ لیکن قصہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس دستاویز کو پڑھیں، وچ از این امیزنگ ڈاکومنٹ، ہندوستان کا تمام کیس جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ کا جو متن ہے اس کے اوپر مبنی ہے۔ سو آئی تھاٹ کہ اگر میں اس کو 20 مرتبہ پڑھوں گا، 10 مرتبہ ریوائز کروں گا تو اس کے اندر سے شاید کوئی ایسی چیز نکلے جس سے میں کنونسڈ ہو جاؤں بطور جرنلسٹ کہ جناب واقعتاً بڑی تگڑی ڈاکومنٹ ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے داستان امیر حمزہ جو ہے وہ 5ویں کتاب میں سے پڑھنی شروع کی ہو، نہ آپ کو سر کا پتہ چلتا ہے نہ آپ کو پیر کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے حیران کن حصہ دستاویز کا تب شروع ہوتا ہے جب آپ کو نظر آتا ہے کہ دہشت گردوں کے تمام جو اصول ہیں، جو گوریلا فائٹرز کی تمام جو تربیت ہے، وہ ان لوگوں نے 10 کے ٹولے نے کس طرح ان کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ یعنی وہ تمام اصول، وہ تمام ہدایات جس کے تحت دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کے پاس باقاعدہ مینولز اب اویلیبل ہیں، وہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کے انہیں ٹیمپلیٹس بنائی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی ڈس آرگنائز کام نہیں ہے۔ وہ تمام اصولوں کی یہ 10 کا ٹولہ اور ان کے سربراہان جو ہندوستان کے بیان کے مطابق پاکستان میں موجود ہیں، ان کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسی غلطیاں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ اسکول کے بچے بھی ان کے اوپر نادم ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں۔ چند کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بس بڑی غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ اسماعیل خان جو اس ٹولے کا سربراہ تھا، وہ پاکستان کے اندر جو لوگ اس کو جو ماسٹر مائنڈز تھے ہندوستان کے ایلیگیشن کے مطابق، ان سے مسلسل رابطے میں تھا، اور رابطہ اس نے کیا جب ہندوستانی کشتی کے کپتان کی قسمت کا فیصلہ اس نے کرنا تھا۔ اب وہ فون کر رہا ہے پاکستان کے اندر یہ جاننے کے لیے کہ جناب امر سنگھ سولنگی جو کپتان ہے اس شپ کا، اس کو میں مار دوں یا چھوڑ دوں؟ وہاں سے حکم صادر ہوتا ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ تو اسماعیل خان جو اس تمام مشن کا سربراہ ہے، اس کو قتل کرتا ہے اس حکم کے اوپر، اور اس کے بعد اپنا باقی کام کرتا ہے۔ جس کسی نے بھی دہشت گردوں کے مشنز کو غور سے پڑھا ہے پچھلے 10 سال کے اندر، جس کسی نے بھی ہالی ووڈ کی موویز دیکھی ہیں، چلیں پڑھنے پڑھانے کو تو آپ چھوڑیں، اس کے اندر ایک سادہ سا اصول ہوتا ہے، دیز آر کالڈ ڈیٹیچڈ یونٹس۔ جب آپ کسی یونٹ کو پلان کرتے ہیں، جب آپ کسی یونٹ کو لانچ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بار بار ہدایات لیں کہ جناب میں نے دائیں کی طرف جانا ہے یا بائیں جانا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو مارنا ہے، مجھے کھانا ہے، مجھے لاک کس طرح بھرنے ہیں۔ دیز آر کمپلیٹلی ڈیٹیچڈ یونٹس۔ لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ کمال دہشت گرد ہیں کہ ہر کام کے لیے ہدایات کے منتظر ہیں، اور یہ آپ کو مسلسل پیٹرن نظر آئے گا اس دستاویز کے اندر، جب وہ کانسٹنٹلی کال کر رہے ہیں پاکستان، نہ جانے کیوں کال کر رہے ہیں۔ دہشت گرد جب بمبئی پہنچے تو دو کی 5 ٹولیوں کے اندر بٹ گئے، یعنی 10 جو ہیں دہشت گرد 5 ٹولیوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔
اجمل قصاب اور اسماعیل خان لیڈ کر رہا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اسماعیل خان جو ہے وہ سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن میں پہنچ گئے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور اندھا دھند فائرنگ کی اور گرنیڈ استعمال کیے اور 50 افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ بالکل بھی واضح نہیں ہے کہ سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پر فائرنگ کا مقصد کیا تھا۔ لوگوں کو بے دریغ قتل کرنا تھا، لوگوں کو اغوا کرنا تھا، یا ایک خودکش حملہ آوروں جیسی واردات تھی، یا یہاں سے نکل کر کہیں اور جانا تھا۔ اگر یہاں سے نکل کر کہیں اور جانا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی یہ لوگ قتل و غارت گری کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ اس دستاویز کو جتنی مرتبہ بھی پڑھ لیں، آپ کو کہیں پر اس دہشت گردی کے مقاصد واضح ہوتے نظر نہیں آتے۔ اگر مقصد یہ تھا کہ اسماعیل خان بطور سربراہ اس ٹولے کی قیادت برقرار رکھے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن کے اوپر اپنی جان لینے پر کیوں تلا ہوا تھا، وہ اندھا دھند فائرنگ کیوں کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد ہوا بھی یہی کہ اسماعیل خان جو اس ٹولے کا سربراہ ہے، چیک پوسٹ کے اوپر مارا گیا۔ یعنی اس مشن کا سربراہ، اتنا بڑا مشن ہے، وہ پہلا فرد ہوا جو 9 میں سے مارا گیا۔ یعنی عملی طور پر مشن نامکمل ہوا کیونکہ سربراہ ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ ایک اور اٹیک جو لیوپولڈ کیفے میں ہوا، وہاں پر جو 2 شخصوں کی ٹولی جس میں حافظ اور ناصر موجود تھے، انہوں نے کیفے کے اندر گرنیڈ پھینکا، اندھا دھند فائرنگ کی، اور 10 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد پھر وہ تاج ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ یہ بالکل بھی واضح نہیں ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا کیفے میں خون ریزی کرنے کا۔ یعنی یہ خود کو موت کے حوالے کرنا چاہتے تھے، یا یہاں سے نکل کر ہوٹل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر بڑا مقصد ہوٹل کے اوپر قبضہ کرنا تھا تو پھر کیفے میں اندھا دھند فائرنگ کر کے اپنے اس مقصد عظیم کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر اسماعیل خان کی طرح یہ لوگ بھی کیفے کے اندر پولیس کے ہاتھوں مارے جاتے تو پھر تاج ہوٹل کے اوپر قبضے کا مقصد تو فوت ہو جاتا۔ سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ کیا کرنا کیا چاہ رہے تھے، ہوٹل کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے یا میہم پھیلانا چاہ رہے تھے۔ دیز آر فنڈامنٹلی ڈفرنٹ گولز، یہ بالکل مختلف قسم کے مشن ہیں۔ اس دستاویز میں یہ بھی کہا گیا کہ تاج ہوٹل کے اندر جو کیفے میں جن 2 لوگوں نے دہشت گردی کی، یہ ناصر اور حافظ، اور اس کے بعد شعیب اور حافظ نامی لوگ جو ہیں وہ 4 کی ٹولی جو ہے وہ تاج ہوٹل کے اندر پہنچ گئی، جہاں پر کمروں کی تعداد 550 اور پولیس اور کمانڈرز کو اس آپریشن کو ختم کرنے میں دن لگے 3۔ اس آپریشن کے اندر، دہشت گردی کے واقعے کے اندر، تاج ہوٹل میں اس ڈاکومنٹ کے مطابق 32 افراد ہلاک ہوئے۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ اتنے بڑے اور مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوٹل میں داخلے کے بعد ان دہشت گردوں کے مقاصد کیا تھے۔ اگر قتل و غارت گری ہی مقصد تھا تو یہ شاید اتنے بڑے ہوٹل میں 32 لوگوں کی لاشوں سے کہیں بڑا انبار لگا سکتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ یہ 32 مقتولین ہیں تاج ہوٹل کے اندر، ان میں سے 22 ان لوگوں نے پہلے چند منٹوں میں ڈھیر کر دیے تھے۔ تو اگلے 2.5 دن کیل کانٹے سے لیس، اسلحے سے لیس 4 دہشت گرد صرف 12 لوگوں کو ہلاک کر پائے۔ یہ ذرا ہلاکتیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ذرا کم نظر آتی ہیں کہ 2.5 دن وہ بھرے ہوئے ہوٹل کے اندر موجود ہیں، اسلحہ بھی ہے۔ آل دے ڈو از دے کل 12 مور پیپل وچ از جسٹ امیزنگ۔ یہ بھی بڑی اچنبے کی بات ہے کہ 4 کے 4 دہشت گرد یہ اپنا تمام اسلحہ استعمال کرنے میں ناکام رہے۔ یعنی جب یہ پکڑے گئے، جب مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کی کمروں کی تلاشی لی جہاں پر یہ ہولڈ اپ تھے، تو وہاں سے